یاد ہے میں نے عرض کیا تھا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تو کیا ہوا، محمد کا رب تو زندہ ہے۔ آگے بڑھو، جس دین پر رسول اللہ نے اپنی جان دی ہے اس دین پر جانیں لٹاؤ۔ تلوار سونت لی اور حملہ کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے آواز دیتے ہیں اللہ کے بندو میری طرف توجہ کرو، میں اللہ کا رسول بول رہا ہوں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے پہچانا کہ رسول اللہ ہے کہ جب گمسان کا رن پڑا ہوتا ہے، غبار اڑ رہا ہوتا ہے، کچھ مجاہدین نے اپنے آپ کو لوہے کے لباس میں بند کیا ہوتا ہے، جیکٹ لوہے کی جس کو زرہ کہتے ہیں، خود لوہے کی جو حضور نے بھی پہنی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے جس کی زنجیریں کھب گئی تھیں، تو انہوں نے پہچان لیا کعب بن مالک نے رضی اللہ عنہ۔ ایمان والو خوشخبری ہو، رسول اللہ زندہ سلامت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس دیکھتے ہی دیکھتے نبی علیہ السلام کے گرد سارے جانثار جمع ہو گئے۔ اب جانبین سے جو دشمن کا حملہ تھا الحمدللہ پورے شد و مد کے ساتھ پسپا کر دیا گیا، دشمن بھاگ گئے۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف ایک افواہ اڑی ہے جس پر صحابہ ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے، کیوں؟ اس خبر پر ہی ان کو اس قدر صدمہ ہوا ہے کہ اب کچھ سوجھتا نہیں، کریں کیا۔ اس کے کتنے برس کے بعد وفات ہوئی؟ جی 7 برس کے بعد، چونکہ یہ احد کا میدان ہے، سن 3 ہجری، 7 برس کے بعد نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں۔ 7 سال پہلے ابن قیم جوزی نے لکھا اللہ نے تربیت کی اپنے بندوں کی کہ ایک حادثہ رونما ہونے والا ہے، اس حادثہ عظیمہ، اس سانحہ عظیمہ کے لیے تیار رہو، برداشت کرنے کے لیے۔ اگرچہ وہ سانحہ عظیمہ 7 برس کے بعد پیش آیا، لیکن اس کے باوجود ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ پچھلے اجلاس میں عرض کر چکا ہوں حضرت عمر کا کیا حال تھا، باقی حضرات کا کیا حال تھا۔ میں نے عرض کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب واپس تشریف لائے مدینے میں تو مسجد میں بھی یا حجرہ عائشہ میں بھی ایک قیامت کا منظر برپا تھا۔ تم جشن مناتے ہو، ہاں سو کرن جنہاں دا مر گیا دا ساڈا جوندا ہے، مین گل میرے نال اے ہوئی ہے بڑے بڑے عالم ایس ملاد، وہ عالم نہیں ہوگا، تسی دکھ کرو تہاڈا مر گیا، وہ ظالم ہوگا، استغفر اللہ۔ 2 منٹ یہیں پر کہنے کیا ہے الحاج تے علامہ تے فخر جماعت اہل سنت پاکستان تے فلان تے بات سمجھو، کس کی وفات یا زندگی کی بات ہو رہی ہے؟ جی کسی شخص اور کی تو نہیں ہو رہی، تو اسے شرم آنی چاہیے کہ حضور کے بارے میں ایسے کلمات بولتا ہے کہ جس کے مرگے کسے کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کو حیا نہیں آئی؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی، کسی اور کی تھوڑی ہو رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے، حضور کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے کہ جس کے مرگے
رسول اللہ کس کے ہیں؟ ساری امت کے. اعاذنا اللہ. حیا ہی نہیں. بغیر وضو کے جن کا اس میں مبارک بھی نہیں لیا جاتا. تم ایسے کلمات حضور کا ذکر کرنے کے لیے الفاظ بھی احترام کے نہیں تمہارے پاس. ایسی بے حیائی. یہیں پہ یاد رکھو بدعت جو ہوتی ہے اس میں یکسانیت نہیں ہوتی، سنت میں یکسانیت ہے. 1500 سال پہلے آپس میں ملاقات کا طریقہ کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج بھی حضور کے زمانے میں فجر کی سنتیں کتنی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کتنی ہیں؟ نماز پڑھنے کا طریقہ جو تھا تب اب بھی کوئی فرق آیا؟ یہ سنت کی خوبی ہے، یہ کمال سنت ہے، اس میں تغیر نہیں ہوتا. بدعت آج کچھ ہے کل کو کچھ ہے. کچھ دیر پہلے وفات کہتے تھے، اب پھر کہا عید، پھر کہا جشن. ایک بات پر تو ٹکتے، یہ بدعت کا ہے قاعدہ. اور پھر وہ علاقائی ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوتی. کیا یہ میلاد عربوں میں، افریقہ میں، مصر میں، کہیں یورپ میں؟ پاکستان میں ہندوستان بس. یہ بدعت کی نحوست ہے. آج کچھ اور کل کو کچھ اور پرسوں کو کچھ. ہمارے ہاں کچھ اور بدعت، دلی میں اور، لکھنؤ میں اور، کہیں اور. کیونکہ بدعت ہے، یہ من گڑت ہے، اس میں یکسانیت نہیں، اس میں پائیداری نہیں. 4:15 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੇਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4:15 ਵਜੇ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਕੇਕ ਕੱਟਦੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੁਣੇ ਆ. ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਇਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ. وہ تو میں پچھلی والی کیا سی، اور یہ سوچتے ہیں کہ کیڑی بنائی ہے، وڈی کہ چھوٹی، قربانیاں والی کہ رودیاں لی. تو جے نہیں تو مشکار لی کو کڑی ہے تھی، دونوں کے درمیان کیڑی ہو سکتی ہے. یہ ہے بدعت کے پیر نہیں ہوتے. وہ بادشاہ تھا نا جس نے نور جہاں کو جہانگیر نے حاصل کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے، شیر افغن کو بھیجا اور اس کو جنگ میں بھجوا کر مروا دیا. پلاننگ پہلے سے تھی. بیوی اس کی شیعہ تھی اور بڑی خوبرو تھی، نور جہاں، اور جدہ مقبرہ شدرے ہوئے. وہ بعد میں اپنے نکاح میں لے لی. جی اس کے آنے کے بعد دوسری بیگمات کی کوئی قدر نہیں. جو نہ سوچے یہ بادشاہ نو سب کی لڑے ہے. یہ نور جہاں دا بڑا جناب احترام تے او دی قدر تے سانو پوچھدے ہی نہیں ہو. تو بیگمات نے آپس میں طے کیا کہ کیا کریں اس کا. ایک مہینہ دیا بتھیریاں ہوندیاں آہو ایسے طرح ہی کوئی کہانی نہیں. تو ایک بڑھیا تھی بڑی سیانی، بڑی عمر کی. اس نے کہا میں انتظام کرتی ہوں. نور جہاں کو رسوا کرنے کا طریقہ اس نے ایجاد کیا. کیا کیا؟ ایک دن طے کیا ساری بیگمات کو، وزراء کی بیویاں، بیگمات، بڑے بڑے امراء کی بیگمات، شاہی دربار میں کھانا پکایا اور سب کو بلایا. نور جہاں بھی آئی. تو بی بی وہ بڑھیا جو سحنک پڑھنے والی ہے، اس نے کہا بیبیو یہ سحنک نیاز
سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے، مردوں پر اس کا کھانا حرام ہے اور اس پر بھی حرام ہے جو دو خصمی ہو۔ اللہ اکبر۔ نور جانو رسوا کرن لئی ہو جناب ایک پلان کیتا گیا، تو جو خصمی ہو وہ اٹھ کے چلی، وہ کلی ہوئی سی، ہو رہا ہے کوئی نہیں سی، وہ اٹھ کے چلی گئی تو تالیاں پیٹنے لگی اور پھکڑی نہیں لائی دی کسی نے۔ یہ اس کو رسوا کرنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا گیا، لیکن یہ طریقہ بعد میں رائج ہو گیا۔ ہر سال دربار میں اسی تاریخ کو یہ صحنک نیاز پکائی جاتی، بلایا جاتا، کھلائی جاتی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے خانوادہ ولی اللہ کو بڑی ہی صفات سے نوازا۔ اللہ پورے خاندان پر، ان کے متوسلین پر کروڑوں رحمتیں، اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یہ دربار میں ہر سال صحنک نیاز جو، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلط ہے، درس قرآن میں انہوں نے کہہ دیا مسجد میں یہ جائز نہیں۔ حلال اور حرام کا اختیار اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں دیا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہ کیا ہے کہ جی مردوں پر حرام ہے اور دو خصمیوں پر، یہ کیا ہوا؟ اور یہ ویسے ہی بدعت ہے۔ وہ خبر دربار میں پہنچ گئی۔ اس وقت بادشاہ کی جو ماں تھی اس کے کان بھرے گئے، مولوی اسماعیل مسجد میں کیا کہتا ہے، یہ جو صحنک پکاتی ہو حرام ہے۔ اس نے کہا بلاؤ مولوی اسماعیل کو، یہ کیا کہے ہے؟ بلایا گیا، وہ بڑی عمر کی تھی، شاہ اسماعیل اس کے سامنے بچے تھے عمر کے اعتبار سے۔ کہا مولوی اسماعیل تو صحنک کو نہیں مانتا، بی بی کی صحنک ہے، بی بی سے مراد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، تم صحنک کو نہیں مانتے؟ کہا ماں حضور میں کون ہوتا ہوں نام ماننے والا، پر بی بی کے ابا نہیں مانتے۔ بی بی کے ابا کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما حضور کا ہو تو کلمہ بی بی کا پڑھا ہے یا ان کے ابا کا؟ اللہ نے کیسی حکمت سے نوازا، لا الہ الا اللہ۔ ہائے میں مر گئی، کلمہ تو ہم نے ابا کا پڑھا، بی بی کا تھوڑی پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بی بی کا نہیں کلمہ پیارے محمد کا پڑھتے ہیں۔ مولوی اسماعیل سچ مچ ابا نہیں مانتے، قسم سے نہیں مانتے۔ اریو بی بیو خبردار، دربار میں ختم کرو، کوئی صحنت نہیں، حضور نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو صاحب دربار میں تو ختم ہو گئی، دلی میں ابھی تک چل لیکن شکلیں بگڑ گئی۔ اور میں نہ بدعت تے پیر ہی نہیں ہوندے، اج کچھ تے پل کے کچھ تے، اور 12 وفات کہنے والے اج جشن جشن عید میلاد النبی بعد ہے، اور اینڈ تے کیا ہے جشن عید میلاد النبی، ودا جاتا میں ودا جا، کیوں؟ بدعت ہے، ایک جگہ ٹھہرتی ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی فرمایا کہ یہ مناؤ، دین کہاں سے لینا ہے؟ 23 برس 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس مبارک جماعت پر 23 برس جو دن رات محنت کی، ان میں سے کسی نے منایا؟ آگے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امت میں کسی نے
یا ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی تھی یا ان کو نہیں آئی. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ. تو اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جن کو سمجھ آئی، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے کاموں میں اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں. اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کا جو کام تھا دنیا میں سب صحابہ نے اختیار کیے، اور جس میں اللہ کی رضا نہیں تھی انہوں نے نہیں کیا.